یعنی انسان کو اپنے گزر جانے والے حالات کا غم رہتا ہے اور آنے والے معاملات اور واقعات کا خوف لاحق ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے رزق سے لے کر اپنے زندگی کے سارے معاملات میں کسی بھی منصب پر ہے، علم کے کسی درجے پر ہے، زندگی کے کسی شعبے سے متعلق ہے، اس کو ان دو کیفیات کا سامنا ضرور رہتا ہے۔ دولت ہے، کوئی انسان جتنی بھی دولت رکھتا ہے، اگر ہم اسی کو لے لیں تو ہر صاحب ثروت، صاحب دولت جو ہے وہ اسی کیفیت سے دوچار رہتا ہے کہ کسی بھی وقت میری دولت چلی نہ جائے، کسی بھی مجھے دولت میں خسارہ نہ ہو جائے۔ اسی طرح کوئی طاقت والا ہے، کوئی منصب والا ہے، اس کو بھی ہر وقت یہ خدشہ، یہ خوف اسے گھیرے رکھتا ہے کہ کسی بھی وقت میرا یہ منصب یا میری یہ شہرت یا یہ جو سٹیٹس ہے، یہ جو منصب ہے، یہ کسی بھی وقت چھن نہ جائے۔ اسی طرح انسان اپنی اولاد کے حوالے سے، اپنے مال و اسباب کے حوالے سے، مستقبل کے بارے میں انسان ہمیشہ خوف کا شکار رہتا ہے۔ اور دنیا کی ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر خطے میں یہ کیفیت ایک جیسی ہے، مشترک ہے۔ اور پھر زندگی کے ہر شعبے سے متعلق شخص کے لیے یہ کیفیت ایک جیسی ہوگی کہ ہر کسی کو خوف ہوگا کسی نہ کسی طرح کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ابھی یہ جو حال کا زمانہ چل رہا ہے، اس کے بعد اگلے لمحے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے جو امید اور خوف کی دو حالتوں کے ساتھ رہتا ہے۔ یعنی مومن کو کیفیات سے ڈر نہیں ہے، اور مومن جب اس مرتبے پر پہنچتا ہے تو پھر دیکھیے کہ قرآن مجید نے بتایا کہ مومن کے لیے دو حالتیں مختلف ہوتی ہیں۔ کون سی؟ کہ ان کے لیے ایک امید بھی ہے اور ایک خوف بھی ہے۔ خوف رب کی پکڑ اور رب کے سامنے جو پیشگی ہونی ہے اس کا خوف، اور امید رب العالمین کی شان رحمت سے، اس کی شان مغفرت سے، اس کی عطا سے اور اس کی سخا سے امید۔ اور مومن کو یہی وہ دو حالتیں سمجھ لیں یا دو کیفیات سمجھ لیں جو مومن کو مضبوط بناتی ہیں، طاقتور بناتی ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ مومن، آپ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ آپ مومن کو سمجھیں کہ کون مومن؟ جو ایمان لے آئے، جو تسلیم کر لے، جو مان لے۔ فرمایا وہ چاہے پہلے یہود سے تھا، چاہے وہ نصارہ سے تھا، کسی اور وہ اہل کتاب کے قبیلے سے تھا، مگر جب وہ ایمان لے آیا، ایمانیات میں پھر ساری باتیں شامل ہو گئیں۔ اللہ پر ایمان لے آیا، یوم آخرت پر ایمان لے آیا، پھر اس نے اعمال صالح کیے۔ فرمایا پھر اس کے لیے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا پھر اس کے لیے نہ غم ہے نہ خوف ہے۔ اب آئیے دیکھیے قرآن مجید نے خوف اور غم کو کس طرح دیگر مقامات پر پیش کیا۔ ایک فرمایا کہ خوف ہے مومن کے لیے امید کے ساتھ، نا امیدی نہیں، مایوسی نہیں، امید کے ساتھ خوف ہے۔ اور ایک اور فرمایا کہ یہ تو عام مومن ہے نا کہ اس کو امید رہتی ہے کہ جس رب نے مجھے آج رزق دیا ہے وہ کل کبھی دے گا، جس اللہ نے مجھے آج یہ سانس عطا کی ہے کہ میں حیات پا رہا ہوں، وہی رب جب چاہے گا، جس وقت تک چاہے گا، وہ مجھے سانسیں عطا کرے گا۔ اور جس نے آج مجھے صحت، تندرستی، صحیح سلامت جسم دے رکھا ہے، امید یہ ہے کہ وہ کل تک بھی مجھے وہی عطا کرے گا، یہ امید ہے۔ اور خوف، مومن کا جو خوف ہے اس کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ مومن کا خوف یہ ہے کہ میں اپنے کسی بھی جرم پر
اپنے کسی گناہ پر، اپنی کسی خطا پر میری پکڑ نہ ہو جائے، اور وہ جو جبار اور قہار ہے وہ کہیں میری پکڑ نہ لے، اور بروز حشر جو اس کے سامنے پیشگی ہونے والی ہے، جو اس کے سامنے حساب کا معاملہ ہونے والا ہے، وہاں وہ میری پکڑ نہ کر لے۔ تو یہ خوف مومن کو لاحق رہتا ہے۔ اب جو اعمال صالح کے ساتھ جو متصف ہو جاتا ہے، جو زندگی میں ایمان پر ہی نہیں رکتا، بے شک ایمان بڑی دولت ہے، اور ایمان جیسی دولت دوسری کوئی انسان دنیا میں حاصل ہی نہیں کر سکتا، مگر فرمایا مومن کا سفر ایمان پہ رکتا نہیں ہے، بلکہ اس کا سفر آگے بڑھتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور پھر وہ اعمال صالح کرتا چلا جاتا ہے، اور جب وہ اعمال صالح پر دائم قائم ہو جاتا ہے، مستقل ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین کے ہاں ہمیشہ ایک بات بہت عام سمجھی گئی، وہ فرماتے ہیں کہ استقامت کرامت سے بھاری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اللہ کا ولی جو ہے وہ کرامت دکھاتا ہے، اس نے فلاں بیمار کو شفا دلا دی، فلاں کے ہاں یہ کرامت کا ظہور ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کرامت سے بھاری ہے استقامت۔ استقامت سے کیا مطلب ہے؟ استقامت سے مراد ہے کہ پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھنا، نوافل ہیں تو ان میں استقامت، فرائض ہیں تو ان میں استقامت، واجبات ہیں تو ان میں استقامت۔ الغرض جتنے بھی اعمال صالح ہیں ان میں جب استقامت عطا ہوتی ہے، اب قرآن مجید کا ہی دیکھیے ریفرنس، قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ وہ مومن جو مومن کی دولت جس کو میسر ہے، بے شک اس کا مرتبہ بہت بلند ہے، وہ باقی انسانوں جیسا نہیں ہے، مگر فرمایا جو مومن ہونے کے بعد رکا نہیں۔ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں ٹھیک ہے بھئی ہم نے کلمہ پڑھا ہے، یا ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں لہذا مسلمان ہیں تو ہمیں امید ہے کہ اللہ کریم ہماری بخشش فرما دے گا۔ یقیناً ایمان والے کو یہ امید رکھنی چاہیے، اور آقا کریم کی شفاعت پر بھی امید رکھنی چاہیے، مگر اس کے ساتھ دیکھیے قرآن مجید کیا بتا رہا ہے۔ فرمایا کہ وہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار پالنہار و وحدہ لا شریک ہے، صرف کہا ہی نہیں یعنی ایمان ہی نہیں لائے بلکہ اس سے آگے اپنا سفر بڑھایا، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت دکھائی، پھر کیا ہوا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے استقامت دکھائی پھر ان کے لیے فرشتے اتارے جاتے ہیں، اور فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب انہیں نہ کوئی خوف لاحق ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی غم انہیں گھیر سکتا ہے۔ اور اب دوسرا حوالہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے بتایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ مومن، وہ بندہ خدا جو صرف اپنے ایمان کو لے کے نہیں بیٹھ گیا کہ بھئی میں مومن ہو گیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں ایمان لے آیا لہذا میری بخشش ہو جائے گی۔ فرمایا وہ مومن جس نے اپنے اعمال صالح کو جاری رکھا، اب وہ ایک مرتبہ وہ آتا ہے، حدیث پاک کا یہاں پہ اگر ریفرنس ساتھ رکھا جائے کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ بندہ خدا اپنے فرائض کے بعد، فرائض تو ہمارے ذمہ ہے، یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے، یہ تو کرنی ہے، فرائض کے بعد حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ بندہ خدا نوافل میں اس قدر استقامت دکھاتا ہے، نوافل میں، فرائض میں نہیں، فرائض تو ڈیوٹی ہے، یہ تو کرنی ہے، 5 وقت نماز ہے، ماہ رمضان کے روزے ہیں، جتنے فرائض ہیں، فرمایا نوافل میں اس قدر پختگی دکھاتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ وہ بندہ خدا نوافل کے ذریعے
میرا اتنا قرب پاتا ہے کہ میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ یعنی ہاتھ بندے کے رہتے ہیں، ان میں صلاحیت، ان میں طاقت رب کی آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ آنکھ بندے کی ہوتی ہے، ان میں صلاحیت رب کی اتر آتی ہے، کان بندے کے ہوتے ہیں، ان میں طاقت اللہ کی عطا ہو جاتی ہے، مگر اس کی پہلی شرط کیا بتائی کہ وہ اپنے نوافل میں فرائض سے گزر کر، اب بندہ کہے کہ نماز کوئی نہ پڑھے، روزہ کوئی نہ رکھے اور یہ طلب کرے کہ ہمیں ایمان کی وہ جو کیفیات ہیں وہ حاصل ہو سکتی ہیں، ہرگز نہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہے کہ نوافل کے ذریعے رب کا اتنا قرب پاتا ہے، یعنی فرائض تو ہو گئے، اب فرائض سے آگے سنت بھی ہو گئی، سنت سے آگے فرمایا نوافل میں میرا قرب پاتا ہے کہ رب اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ پھر رب ان کو اپنا دوست قرار دیتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ ایسے بندگان خدا کے بارے میں رب ملائکہ میں اعلان فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس شخص کو، اس فرد کو میں نے اپنا دوست بنا لیا۔ اب جن کو دوست بنا لیتا ہے پھر ان کے بارے میں قرآن مجید کیا بتاتا ہے؟ بات شروع ہوئی کہ ہر انسان اپنے کل کے بارے میں خوف سے دوچار ہے کہ کل پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ منصب والا بھی، دولت والا بھی، شہرت والا بھی اور بڑے سے بڑے اختیار اور طاقت رکھنے والا بھی اپنے کل کے لیے خوف زدہ ہے، اپنے ماضی کے لیے غمگین ہے کہ میں نے فلاں اپنا خسارہ کر لیا۔ فرمایا جو اس کا ولی ہو جاتا ہے ان کے لیے پھر قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا کہ یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، یہ رب کے وہ دوست ہوتے ہیں جن کو یہ کیفیات، یہ مرتبہ، یہ منصب حاصل ہو جاتا ہے کہ نہ انہیں ماضی کا غم رہتا ہے، نہ انہیں اپنے مستقبل کا کوئی خوف رہتا ہے، کیونکہ رب ان کے یہ سارے خوف، خدشے، غم، ملال، حزن ان سے ان کو مبرہ فرما دیتا ہے۔ تو آج یہ جو آیت مبارکہ سورۃ المائدہ کی ہم نے پڑھی، اس میں بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ چاہے کوئی ماضی میں یہودی تھا، نصرانی تھا، کسی بھی مذہب سے تھا، اگر وہ ایمان لانے کے بعد اعمال صالح پر پختگی دکھائے گا، ہم اس کو ہر خوف اور ہر غم سے اسے مبرہ کر دیں گے، اسے نجات دے دیں گے۔ تو حاضرین محترم، آج ہمارے لیے سیکھنے کا سبق یہی ہے کہ ہم اپنے کل کے لیے، کل چاہے ماضی والا ہے چاہے مستقبل والا ہے، ماضی کا ہمیں غم ہے کہ ہم نے فلاں کام نہیں کر سکے، اس کا ہمیں پچھتاوا ہے، غم ہے، اور مستقبل کے بارے میں ہمیں خوف ہے، خدشہ ہے کہ کل ہم سے یہ نہ چھن جائے، یہ نہ چلا جائے، مال و دولت نہ چلا جائے، گھر نہ چلا جائے، رزق نہ چلا جائے۔ فرمایا تمہارا کام یہ ہے کہ اگر ایمان لا چکے ہو تو اعمال صالح پر استقامت دکھاؤ۔ اگر اعمال صالح پر استقامت دکھاؤ گے تو رب تمہیں کل کے ہر خوف سے نجات عطا فرما دے گا۔ ہم خوف سے نجات پانے کے لیے اور ہیلے تراش لیتے ہیں، اور رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہر غم اور ہر خوف سے نجات اعمال صالح میں استقامت پر